السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک کا ہے، میں فرام 16 اپ ٹو 19 آیات کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، یعنی نیچی رکھ۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان کی کچھ اور نصیحتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، لیکن وہ آج ہمارے لیے بھی لائق عمل اور لائق تقلید ہیں۔ ہمیں بھی نصیحتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ زمین، آسمانوں میں، چٹانوں میں، سمندر میں، کہیں بھی، اس دنیا کے کسی کونے میں بھی اللہ کی نظر سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز کے بارے میں اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کتنا ہی چھپ کر کیا گیا ہو، 7 پردوں میں کیا گیا ہو، زمین کے کسی کونے میں کیا گیا ہو، سمندر کے اندر کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے نکال لائے گا۔ یعنی قیامت کے دن وہ گناہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ دیکھو تو نے فلانی جگہ یہ گناہ کیا تھا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمایا جا رہا ہے کہ بڑی باریک بین، یعنی باریک سے باریک چیزوں کو، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو جانتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جانتی ہے اس لیے کہ پیدا ہی اس نے کیا سب کچھ، اے سے لے کے زیڈ تک، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک پیدا ہی اسی نے کیا، تو وہ کیسے نہ جانے گا۔ تو ایک تو یہ بات کہی گئی ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا۔ پھر دوسری بات، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ بھی ایسی نصیحتیں ہیں کہ جو آج بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، اور ان پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ براہ راست انسانوں کو حکم دیا ان باتوں کا، اور یہی باتیں اس وقت حضرت لقمان حکیم بھی اپنے بیٹے کو کر رہے تھے، چونکہ یہ بہت ہی عظیم الشان باتیں ہیں اور ہمیشہ کے لیے لائق تقلید ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کا یہاں ذکر کیا ہے۔ ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ نماز قائم کر، ظاہر ہے اس میں بے شمار جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ نیکی کا حکم دے اور بدی سے منع کر۔ یہ بھی اس پورے قرآن میں اس بات کو جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے کہ نیکی کا حکم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو قرآن میں کہا گیا ہے وہ یہی تو بات ہے۔ تو یہی بات اس وقت حکیم لقمان نے بھی کہی تھی اپنے بیٹے کو۔ پھر ایک اور بڑی اچھی بات
جو انہوں نے کی، بیٹے کو نصیحت کی، آج بھی ہمارے لیے بڑا قابل عمل ہے یہ، اور ہمیں اس پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ وہ ہے کہ فرمایا کہ مصیبت میں صبر سے کام لو۔ ہم جانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا بھی بہت درجہ بلند بیان کیا ہے کہ جو بندہ بھی اچھے حالات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور برے حالات میں، مشکلوں میں، تکلیفوں میں صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا درجہ ہے، اس کے بڑے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا اس کے بدلے میں قیامت کے دن۔ تو یہ ساری نصیحتیں بڑی ہی اہم اور مفید ہیں۔ پھر آگے کچھ اور نصیحتیں فرمائی جا رہی ہیں کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر۔ مطلب یہ ہے کہ غرور، تکبر کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو توجہ سے سنیں اور اس کا معقول جواب دیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اکڑ کر نہ چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے چال میں اعتدال اختیار کر۔ بہت اچھی بات کہی گئی ہے حقیقت میں کہ انسان کے غرور اور تکبر کا اظہار ایک تو یہ کہ اس کے گفتگو کے انداز سے ہو جاتا ہے، دوسرے اس کی چال سے ہوتا ہے۔ انسان جب اکڑ کر چلتا ہے اور زوم دکھاتا ہے اور تو لگتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے غنڈے، بدماش جو اپنے آپ کو بہت بڑا بدماش سمجھتے ہیں، تو وہ ان کی ایسی ہی چال ہوتی ہے، مغرورانہ چال ہوتی ہے، اکڑ کے چلتے ہیں وہ۔ تو یہ چال سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ چال میں کوئی غرور، تکبر، اکڑ نہیں ہونی چاہیے، مناسب چال ہونی چاہیے، اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے۔ بالکل عاجزی ان کے ساری بھی نہ ہو کہ لوگ کمزور اور بزدل سمجھیں یا بیمار سمجھیں، نہ اتنی اکڑ اور غرور، فخر اور زوم دکھایا جائے جس سے آدمی غلط اندازہ قائم کرے کہ یہ بہت ہی مغرور آدمی ہے۔ تو اس لیے اعتدال کی چال ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح آخری بات کہی گئی کہ آواز بھی اپنی خواہ زیادہ بلند نہ کرو، یعنی خواہ شور مچا کے چیخ کے بولنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ گدھا اسی طرح بڑی زور کی آوازیں نکالتا ہے اور کتنی بری آواز لگتی ہے وہ۔ اسی طرح فرمایا جا رہا ہے کہ جب انسان بھی اس طرح خواہ چیخ کر بولے گا گلا پھاڑ کر تو بہت برا لگتا ہے۔ آواز میں بھی اعتدال ہونی چاہیے، چال میں بھی اعتدال ہونی چاہیے، گفتگو میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، اور انہی باتوں کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے غلطیوں کو درگزر کر دے، معاف کر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔